احترام عطا فرمایا۔ اس لیے عقیدہ توحید گزشتہ جمعہ میں اس کے چند نکات آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ اس جمعہ میں آپ کے سامنے عقیدہ توحید اور اس کے تقاضوں میں سے دو تقاضے پیش کرنے ہیں۔ پہلا تقاضا وہ وحدت انسانیت کا ہے، اور دوسرا تقاضا عقیدہ توحید کی اساس پر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات کے اعتبار سے خالق فطرت عقیدہ توحید کا لازمی نتیجہ وہ انسانوں میں احترام انسانیت دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرمایا ہے، لوگو تم سب اولاد آدم ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عالم کو کسی جاہل پر، کسی بڑے خاندان کو کسی چھوٹے خاندان پر اس انداز میں فضیلت اور برتری کا مقام نہیں مل سکتا الا للتقوی، ما سوا اللہ کے ڈر کے۔ جب تم سب اللہ کی مخلوق ہو، اس لیے دنیا کے اندر جب بھی کوئی آدمی آتا ہے، کسی امیر کے گھر میں پیدا ہو بچہ، کسی غریب کے گھر میں، جتنی پراپرٹی اللہ نے بادشاہ کے بیٹے کو دی اتنی ایک فقیر کے بیٹے کو بھی دی۔ اس کی بھی دو آنکھیں، اس کی بھی دو آنکھیں، اس کی بھی اعضاء اور جوارح، اس کی بھی اعضاء اور جوارح، سر سے لے کر پاؤں تک جتنی پراپرٹی کا مالک اللہ نے ایک بادشاہ کے بیٹے کو بنایا، اتنی ساری چیزیں اللہ نے ایک غریب کی کٹیا میں پیدا ہونے والے بچے کو بھی عطا کی۔ سورج جب نکلتا ہے، چاند اپنی چاندنی کو بکھیرتا ہے، بارش اپنا نظام تسلسل قائم کرتی ہے، تو یہ نہیں ہے یہ غریب ہے اس کو پانی نہیں ملے گا، امیر کو ملے گا۔ اللہ نے وسائل معیشت سب کو اکٹھے کر دیا۔ سورج کی روشنی سے چیزیں پکتی ہیں، اناج اور فروٹ پکتا ہے، سبزیاں اور ترکاریاں پکتی ہیں، انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ آج ہم نے سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کرنا صرف ایک امیر آدمی کے بس میں اس لیے رہ گیا کہ وہاں پر وحدت انسانیت کا نظام ختم ہو گیا۔ غریب آدمی سورج کی روشنی کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، جس کے پاس وسائل ہیں وہ کر لیتا ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اس کی کرنیں غریب کی کٹیا میں بھی آتی ہیں، امیر کے محل میں بھی روشنی جاتی ہے، لیکن جب وحدت انسانیت کا نظام دنیا میں موجود نہ ہو، پھر انسانی وسائل پر صرف کچھ افراد کا قبضہ ہو، پھر وہاں وحدت انسانیت نہیں رہتی۔ وحدت کیا ہے؟ وحدت تو توحید سے ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی مخلوق میں سب سے محبوب انسان وہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، جو میری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اس کے لیے اپنی تن من دھن کو قربان کرتا ہے، یہی تو وحدت انسانیت ہے، یہی تو توحید کا تقاضا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہی تو توحید کا سبق تھا۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری معکنبہ خدا کا،
خلائق سے ہے جس کو رشتہ ملا کا، وہی ہے دوست خالق دو سرا کا۔ اللہ کی دوستی کو انسان تب لے سکتا ہے جب اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ریل میں بیٹھنے کے قریب تھے۔ کسی آدمی نے کہا حضرت سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے دین کو 1 منٹ میں کیسے سمجھا جائے؟ اور حضرت لاہوری کیوں نہ 1 منٹ میں پورے دین کو خلاصہ لوگوں کو سمجھا دیں۔ فقیہ وقت امام عزیمت و مرشد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور شاگرد ہیں، جنہوں نے 25 سال انگریزوں نے جن کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، ان کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا اور اس انداز میں کام کیا کہ 1 منٹ میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گاڑی پر 1 پاؤں اوپر ہے 1 نیچے ہے، ایک آدمی بھاگ رہا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے حضرت دین کو خلاصہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا دین کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، اللہ کو عبادت سے، اللہ کے رسول کو اطاعت سے، اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کر دو۔ دیکھیں ایک آدمی گاڑی پر پاؤں ہے، دوسرا پاؤں معلق ہے، بھاگتے ہوئے آدمی کو صرف 3 جملوں میں سارے دین کا خلاصہ دے دیتے ہیں۔ اس کے استاد اور والد نے کیسی اس بچے پر محنت کی، کیسی اس کے اندر علوم النبوہ کو منتقل کر دیا، کیسا کردار ادا کیا، اور دین کے خلاصوں کو اس انداز میں بیان کیا۔ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا، خدمت کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ توحید کا لازمی جز ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہم جب پاکستان کا مطلب کہتے ہیں تو مطلب کا ترجمہ آگے سے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم نے پاکستان کا مطلب کہا لا الہ الا اللہ، گویا عقیدہ توحید کی بنیاد ہے۔ اب جب ایک آدمی پاکستان میں موجود ہے کہتا ہے مطلب یہ ہے، تو پھر اگر بغیر مطلب کے کوئی کام نہ کرے تو پھر لا الہ الا اللہ اور پاکستانی کا آپس میں کیا جوڑ ہوا؟ بغیر کسی غرض کے سلام نہیں کرتا، جب پوچھو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بغیر مطلب کے سلام بھی نہیں کرتا۔ گھر میں دیکھو تو لڑائی، بازار میں دیکھو تو دنگا فساد، عدالتوں میں دیکھو تو 2 نمبر کا کام، کچہریوں میں چلے جاؤ تو ظلم اور بربریت کی انتہا، ہاسپٹل میں چلے جاؤ تو الامان والحفیظ، آپ نیچے سے لے کر اوپر تک چلے جائیں سب کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے، جواب آتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کام کوئی بھی نہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کے مقاصد، لا الہ الا اللہ کی اغراض، عقیدہ توحید اور اس کے تقاضوں میں سب سے بنیادی چیز عدل و انصاف اور مساوات کا نظام قائم کرنا، احترام انسانیت ہے، وحدت انسانیت ہے۔ نہ یہاں احترام انسانیت ہے نہ وحدت انسانیت، یہاں پر صرف احترام کس کا ہے؟ جو الیٹ کلاس، 10% لوگوں کا احترام ہے، 90% لوگوں کا احترام کا نام بھی نہیں ہے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ 10% کے لیے سارا کردار ہے، 10% انسان ہیں،
اور باقی یہاں پر انسان نہیں بستا۔ عقیدہ توحید کا لازمی نتیجہ احترام انسانیت ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا۔ قرآن تو یہ سبق سکھاتا ہے کہ انہیں سبق سیکھنا ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری مع کنبہ خدا کا، اللہ کی ساری مخلوق ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو اس کی کنبے کا خیال کرے۔ اب دیکھیں، میں باہر چلا گیا، میرے بچے پیچھے ہیں، اب اگر کوئی آدمی اس محلے میں اٹھ کر میرے بچوں کا خیال کرے، مجھے اس آدمی کے ساتھ کتنی محبت ہو جائے گی۔ یار میرے بچوں کے لیے ہر وقت دن رات ایک فون پر ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے۔ میرے بچوں کی نگہداشت اور ذمہ داری اس نے ایسے انداز میں ادا کی کہ میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس کا احسان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ ساری مخلوق کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، اس میں سارے انسان ہیں، مسلمان نہیں، سارے انسان اللہ کی مخلوق، اللہ کا کنبہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فَأَحَبُّ الْخَلْقِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اس کی کنبے کا خیال کرے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر ایک خانقاہ ہے اجمیر، حضرت اجمیری رحمہ اللہ اپنی خانقاہ میں موجود ہیں، خانقاہ میں موجود ہے اللہ کا ولی، وہ دیکھتا ہے وہ ادھر دور سے دھواں نکل رہا ہے، اپنی خانقاہ کی چھت پہ جاتے ہیں، مرید ساتھ ہیں، کہ یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ سنیں، اللہ کی مخلوق، اولیاء اللہ اللہ کی مخلوق سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ آج ہم نے نفرت کا مزاج بنا لیا، نفرت کا سبق یاد کر لیا۔ کہنے لگے حضرت وہ ہندوؤں کی بستی ہے، وہاں آگ لگی ہے، سب کچھ خاکستر ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، اپنی خانقاہ کا سارا راشن اٹھایا، اپنے مریدوں کو کہا جاؤ اس ہندوؤں کی بستی میں اور ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ اللہ کی مخلوق پریشان ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کا ماٹو یہ رکھا تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا، عمر سے پوچھ ہوگی، انسان نہیں کتا، نجس العین، جو منہ ڈال دے برتن میں 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے، 8ویں دفعہ مٹی سے دھوئیں تب جا کر اس کا جرثومہ ختم ہوتا ہے، وہ مر گیا، عمر سے سوال ہوگا۔ کیوں عمر سے کیوں سوال ہوگا؟ عمر رزاق ہے؟ نہیں، عمر کے پاس اس وقت اقتدار ہے، اللہ کی مخلوق کا خادم ہے، اللہ کی مخلوق کی نگرانی اور نگہبانی اس کے سپرد ہے۔ جب سپرد ہے، ذمہ دار ہے، بادشاہ وقت ہے، ساری مخلوق کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے۔ رات کو سوتے نہیں ہیں، صرف پرندے کی طرح تھوڑی سی دیر اونگتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی ذمہ داری ہے، عمر رات کو سوتے نہیں ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیا ذہن تھا؟ یہ احترام انسانیت کہاں سے آ گیا؟ یہ فلسفہ وحدت انسانیت کہاں سے آ گیا؟ یہ عقیدہ توحید کے تقاضے انہوں نے کہاں سے سیکھ لیے؟ آج ہم صرف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کعبہ کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ بھی راضی رہے، شیطان بھی راضی رہے، سب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، سب کو راضی کریں گے تو پھر اللہ راضی نہیں ہوگا، سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں گے۔ اس لیے کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں اس کے تقاضوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کلمہ توحید کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا